أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. گزشتہ کل الا الذین آمنوا اس کو سمجھایا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعتاً تمام انسان خسارے میں ہے مگر وہ آدمی جو ایمان لے آیا تو وہ خسارے سے بچ جائے گا. دنیاوی اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی. آگے فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرے. صرف ایمان نہیں، 4 باتیں بیان فرمائی. اگر اتنی بات ہوتی تو ہمیں چھٹی تھی، کوئی کام ہی نہیں کرنا تھا. صرف ایمان اگر کافی ہوتا خسارے سے بچانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا پڑے گا. اگر نیک عمل ہماری زندگی میں ہوگا تو اللہ کا فضل شامل حال ہوگا. اللہ فضل کا معاملہ فرمائے گا. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا عمل صالح کی بنا پر. ہاں، صرف ایمان کی بنا پر بھی اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرماتے ہیں، لیکن کس کو؟ اللہ جس کے لیے چاہے گا، تمام کے لیے نہیں. یہ بات یاد رکھیں. اللہ کی رحمت جس کے ساتھ شامل حال ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے بغیر توبہ کے، بغیر عمل صالح کے، تو یہ اللہ کو اختیار ہے. ایک ایک لفظ یاد رکھنا، یہ اللہ کو اختیار ہے. اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو پکڑ فرمائے. اگر صرف ایمان ہوگا تو. اگر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اپنے اختیار سے تو اس کو یوں سمجھو اللہ کی طرف سے انعام ہے. یہ اللہ نے انعام کا معاملہ فرمایا. ورنہ قانون تو یہ ہے ایمان کے ساتھ اگر گناہ ہوں گے تو سزا بھگتنی پڑے گی. اور اکثر یہ ہوتا ہے، بہت کم ایسے واقعات کہ صرف مومن ہو اور اس نے گناہ کیے ہوں اور عمل صالح نہ کیا ہو، تو بہت کم ایسے دنیا میں واقعات ہیں کہ اللہ نے انعام کا معاملہ فرمایا. ورنہ اکثر اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے. جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بیان فرمایا تو اس کے ساتھ عمل صالح کو ضرور بیان فرمایا. اگر عمل صالح ہوگا تو فضل کا معاملہ ہوگا.
اب ایک بیچ میں سوال میں بیان کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ہمیں تفسیر ہو رہی ہے نا۔ حدیث میں تو یوں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اے عائشہ، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ کوئی میں آپ بھی داخل، لیکن ہاں جب تک میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی وہاں تک میرا بھی جنت میں دخول نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اب اللہ کی رحمت کب شامل حال ہوگی اس کی علامت اب سنو۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے ایمان کے ساتھ تو یوں سمجھو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اس آدمی کے ساتھ شامل حال ہے، یہ علامت ہے۔ تو ایمان تو ہو، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے شرط بیان فرمائی عاملوا الصالحات، عمل صالح بھی کریں۔ تو عمل صالح اگر زندگی میں ہوگا تو یوں سمجھو کہ اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل حال ہے، اور عمل صالح نہ ہو تو ڈرنے کی بات ہے کہ کل قیامت کے دن معلوم نہیں کیا ہوگا۔ اب اگر کوئی آدمی گناہ بھی کرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، اور نہ معلوم نہ حلال کی نہ حرام کی کوئی فکر نہیں کرتا، اور اوپر سے یوں کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، تو یاد رکھنا یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو اللہ کو بہت بھروسہ ہے، نہیں، اللہ پر یہ بھروسے کی بات نہیں ہے، یہ نفس کی بات ہے، یہ شیطان کی بات ہے۔ اور عام طور پر ایسا کون کہتا ہے معلوم؟ جو گنہگار ہوتا ہے نا، بس وہی اس طرح کی بات بولتا ہے، بڑا اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں بھائی، کون نہ کہتا ہے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ نے خود فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اب اس کا کیا جواب دو گے؟ بتلاؤ۔ اللہ خود اعلان فرماتے ہاں میں بہت بخشنے والا ہوں، لیکن کس کو؟ لمن تاب، جو توبہ کرے، وآمن، عمل کرے، وعمل صالحا، نیک عمل کرے، ثم اهْتَدَىٰ، پھر برابر ہدایت پر قائم رہے، اس کو میں بخشوں گا۔ حرکت و ناقص کو تھوڑی۔ اس کا کیا جواب بتلاؤ؟ بعض آدمی مجھے ملتے ہیں، شاید آپ کو تو نہ ملے، کہتے ہیں واقعات میں ان کی زندگی دیکھتا ہوں بالکل سنت کے خلاف، کوئی علامت نہیں، لیکن اتنے اطمینان کے ساتھ وہ بولتے ہیں کہ مولانا معاف کر دیں گے اللہ کو۔ تب میں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہ اللہ تو غفور رحیم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو دوسری جو قرآن کی آیتیں اور احادیث میں سب باتیں ہیں وہ سب بیکار، تو پھر بعد میں نبی کو بھیجنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جب بخشنے والا ہے تو نبی کو کیوں بھیجا کہ یہ عمل کرنا وہ عمل مت کرنا؟ اور ان سب دنیا کو چلانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اتنا سب نظام اللہ جب بخشنے والا ہے تو۔ لیکن بس وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے کہ نہیں مولانا میرا تو پورا یقین ہے اللہ رحم فرمانے والا ہے، حالانکہ میں نے اندر کے حالات کی جانچ کی نے، اتنے خطرناک حالات کہ بھائی بھی پریشان، مالی اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے قبضہ کیے ہوئے، اور ظاہری حلیہ تو بالکل سنت کے خلاف سب، اور اوپر سے کتنی ضد میرے ساتھ ہوئی تھی۔ میں نے کہا اب تو اللہ ہی سمجھائے کون سا ہے۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے، کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ کہ بس اللہ غفور رحیم ہے۔ ہاں بھائی اللہ غفور رحیم ہے، میں یہ نہیں کہتا اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ہو سکتا ہے اللہ کو ان کا کوئی عمل پسند آ جائے اور اللہ ان کو معاف فرما بھی دے، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، ورنہ تو کیا ہوگا معلوم؟ اندھیری نگری سمجھ جائے کہ اللہ کی اندھیری نگری، اللہ کی اندھیری نگری نہیں ہے۔
تکے سیر کھاجا تکے سیر بھاجی سب ایک ایک تکے 1-1 روپے میں سب کے کلو تک جب بھی جو لینا ہو سب روپے میں کلو سیر. ایسا تھوڑی اللہ کے یہاں نہ. جو نیک عمل کرے گا اس کا فیصلہ الگ, جو گناہ کرے گا اس کا فیصلہ الگ. اندھیری نگری نہیں ہے. یہ تو ڈر پڑتا یوں کہنا ہے گناہ جتنا کرنا ہو کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے. کیوں؟ وہاں تو اندھیری نگری ہے. یہ ہوا نہیں سمجھتے, سمجھاتے اس کے باوجود. کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں؟ اس کی وجہ میں نے بتلا دی. وہ نفس نے دھوکہ دیا, شیطان نے دھوکہ دیا. نفس یوں کہتا ہے بس اس طرح مطلب کہ گناہ کرتے چلے جاؤ اور اللہ پر حسن زن رکھتے چلے جاؤ. ارے حسن زن تو اس وقت رکھنے کا, عمل کرنے کے بعد کرنے کا, اور پھر بعد میں یوں کہنے کا نہیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق تو دی ہے نماز کی, چاہے ٹوٹی پھوٹی کیوں نہ ہو, چاہے کچھ بھی ہو جائے, لیکن اللہ نے توفیق دی ہے. اب اللہ سے امید ہے کہ اللہ قبول بھی فرمائے گا. ہاں یہاں حسن زن رکھنا. ورنہ عمل نہ کرنے کے بعد حسن زن رکھنا, اس کو بولتے بلحوثی. ہوس والا بندہ, حریف, بس لالچی, کچھ کرنا نہیں ہے اور لینا سب کچھ ہے. دنیا والے بھی اس کو تو پھٹکار کرتے ہیں ایسے بندوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بیان فرمائی. صرف یہ نہیں کہ آمنو وعملوا الصالحات, یہ دوسرا اصول. تو اللہ کا فضل شامل حال ہوگا, یاد رکھنا اس بات کو. دنیا میں جب نیک عمل کی توفیق, تو اللہ سے اب کبھی امید رکھو, اب نا امید مت ہو کہ انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا. ہاں اس وقت ایسی امید رکھو. ہاں عمل کرنے کے بعد پھر عمل کے اوپر بھی بھروسہ نہ ہو. یہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, ایک ایک بات آپ یاد رکھیں. عمل کرنے کے بعد پھر عمل پر بھی بھروسہ نہ ہو, پھر اللہ پر کہ عمل کی تو توفیق دی. یہ علامت اس بات کی کہ اللہ فضل اور رحم کا معاملہ فرمائے گا. کل قیامت کے دن اگر انشاءاللہ اللہ مجھے جنت نصیب فرمائے تو جنت میں جو دخول ہوگا وہ میرے عمل کی بنا پر نہیں, بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے داخل فرمایا. یہ یاد رکھنا. یہ بات ایک مختصر میں واقعہ سنا دوں, لمبا ہے لیکن جلدی میں سنا دوں. شاید پہلے سنا بھی ہو لیکن ابھی بیچ میں آ گیا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا, بال بچے تھے, سب کچھ تھا, تجارت تھی. اپنے بیوی سے کہہ دیا بس میں تو اب اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا چاہتا ہوں. سب کاروبار دے دیا, سپرد کر دیا سب کچھ, اور ایسی جگہ عبادت کرنے لگا جنگل کے جہاں کوئی آدمی نہ آئے. عبادت شروع کر دی ایک طرف سے نیچے. پہلے زمانے کی عمریں بھی بہت زیادہ تھی. روایت میں آتا ہے 500 سال تک عبادت تھی اس کی. نہیں کوئی گناہ, بس ہر وقت نماز, ہر وقت سجدے میں, ہر وقت بس مناجات, ہر وقت ذکر. کوئی گناہ نہیں, کوئی آوے ہی نہیں ہونا, بس اکیلا, بس وہ اور اللہ, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ نے ان کے ساتھ دنیا میں یہ فضل کا معاملہ فرمایا کہ وہاں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور انار کا درخت کھڑا کر دیا. وہاں انار کھاتا ایک روزانہ اور پانی پی لیتا, بس اسی پر اس کا ہی تھا, گزارا کرتا, اور ہر وقت عبادت, رات دن عبادت. بس 500 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا اور اس نے دعا کی یا اللہ میرا انتقال ہو تو سجدے کی حالت میں, کل قیامت کے دن اگر آپ مجھے اٹھائیں تو سجدے میں اٹھانا. اللہ نے دعا قبول. ابھی بھی وہ آدمی سجدے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیکن اس جگہ تک کسی کا پہنچنا ممکن نہیں ہے, کوئی جا نہیں سکتا. اللہ نے اس کی حفاظت کی. ابھی بھی وہ درخت کے نیچے ہیں سجدے میں, لیکن وہاں تک کوئی نہیں جاتا. وہاں جاتے ہیں ایسی ڈراؤنی آواز اور ایسی ڈراؤنی مناظر آتے ہیں کہ جس کی بنا پر مجبوراً بھاگنا ہی پڑے. یہ اللہ نے حفاظت کی. ابھی بھی سجدے میں ہے قیامت تک. اسی حالت میں اللہ اٹھائیں گے. اس کا واقعہ حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سے دنیا میں بیان فرما دیا اس کا واقعہ کہ قیامت میں ایسا ایسا ہوگا اس کے ساتھ. دیکھیے کیا ہوگا, معلوم کہ وہ آدمی آئے گا اللہ کے سامنے. اللہ اس سے یوں کہیں گے جاؤ میرے بندے, میں نے اپنے فضل سے آپ کو جنت عطا کی. وہ آدمی کے دل میں صرف وسوسہ پیدا ہوگا,
زبان سے بھی نہیں کہے گا، صرف خیال پیدا ہوگا کہ کم از کم اللہ مجھے اتنا کہہ دیتے کہ تو نے 500 سال کی عبادت کی، اس بنا پر میں نے جنت دی تو مجھے کتنا اچھا لگتا ہے. اتنا بھی نہیں کہا مجھے، صرف وسوسہ پیدا ہوا. اور ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں میں جو خیال پیدا ہوتا ہے نا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اب آپ ہی بتلاؤ نماز میں ہمیں کیسے خیالات آتے ہیں؟ اللہ کتنا برداشت کرتا ہے. میں بیچ میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ ایسا تصور آنا چاہیے کہ کوئی خیال اور تصور جو آتا ہے بات تو اتنے برے تصورات اور خیالات آتے ہیں کہ واقعتاً آدمی کے اگر وہ خیالات کا کسی کو پتہ چل جائے تو وہ زمین میں دھسنے کو پسند کرے کہ لوگوں کے سامنے میرا چہرہ نہ آئے. اتنے برے خیالات آتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی اپنے دربار میں پتھر میں آیا تو مغرب میں پھر بلائیں گے. اگر کہ ایسے خیالات آئے کوئی حرج کی بات نہیں، آؤ میرے بندے آؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، میں تو بڑا غفور رہی. ہاں ایسوں کے لیے غفور رہی ہے کہ میں نے معاف کر دیا، چاہو وہ بہت فکر مت کرو، ایسوں کے لیے غفور رہے. ورنہ ہمارے خیالات تو ایسے ہیں. وہ تو اتنا پاک دربار ہے، اتنا پاک کہ اس پاک سے زیادہ کبھی دماغ میں تصور نہیں آ سکتا. اتنا پاک دربار، اور اسی نے پاک دربار میں ہم جیسا ناپاکوں کو بار بار حاضری کی توفیق دیتے ہیں. واقعیت کتنا رحم والا ہے، کتنا بخشنے والا ہے. ہاں یہاں ایسا بولو کہ بڑا غفور رحیم ہے، گناہ کرنے کے بعد مت بولو کہ وہ غفور رحیم ہے. ہم تو گناہ کرنے کے بعد بولتے کہ غفور رحیم ہے. یہ ہے نفس کا دھوکہ. تو صرف تصور آیا، خیال آیا، وسوسہ آیا اس آدمی کے دل میں. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ نے بتلایا نہیں کہ تیرے دل میں یہ خیال آیا، فوراً فرشتے کو بلایا. یہ سب ہوگا، ہم بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. یہ سب عجیب وہ تو منظر ہوگا قیامت کا. خدا کرے یہاں دنیا میں اس منظر کا یقین ہمارے دل میں آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے پارے کرنا آسان. پھر بعد میں دیکھنا لطف کیا ہوتا ہے. میں کتنی پوری زندگی قسم کھاؤں نے، ایسی میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ قبر کی حالت اور میدان محشر اور وہاں کے جو مناظر ہیں اتنے یقینی ہے کہ وہاں جانے کے بعد آدمی پچھتائے گا. میں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ اللہ والعصر، زندگی کی قسم کھاتے ہیں. اس قسم کو معمولی مت سمجھو، یہ بڑی قیمتی قسم ہے. یہ بتلانے کے لیے انسان اس زندگی اس عمر کو معمولی مت سمجھ، تو کل قیامت کے دن پچھتائے گا. تو ابھی بھی خسارے میں ہے، کل قیامت کے دن کو خسارے میں نہ ہو. ابھی بھی تو سمجھ جا، ان 4 باتوں کا تو عمل کر لے. یہ کہنا چاہتے ہیں. وہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا، آدمی سب دنیا بھول جائے گا، سونا بھول جائے گا. میں سونے کی بنا پر نمازوں کو فوت کرتا رہا. دکانوں کو بھول جائے گا کہ دکان کی بنا پر میں نماز کو فوت کرتا تھا. 5 بچوں سب کو بھول جائے گا کہ ان کی بنا پر میں بھولا کرتا تھا. اللہ 2 صحابہ کو بھول جائے گا، پوری دنیا کو بھول جائے گا. ایک منظر ایسا ہے 5 منٹ کا، حدیث میں بھی ہے. وہ مناظر ایسے اتنا خطرناک کے بس پوچھو. دوسری صورت میں اللہ یہی بیان فرما دے اللہ کو متقاصر کے اندر. یہ جو میں نے مختصر بات کہی نا وہ سب باتیں اس میں اس صورت میں کہ آدمی بڑا غفلت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، یقین ہی نہیں. یہ صورت میں یہ اللہ کو متقاصر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ مر جاتا ہے. بس دنیا کی غفلت نے ایسا ان کو غافل بنا دیا کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں سونا ہے، مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک ایک بات کا سوال ہونا ہے. کچھ پتہ نہیں، سب غفلت میں ہے. یہ اس صورت میں بتلاتے. جو آدمی کو خیال آیا صرف وسوسہ، اللہ نے فرشتوں کو کہا اس آدمی کو صرف جہنم دکھانا، جہنم میں لے مت جانا، جہنم سے دور کھڑا کرنا. بس جہاں 500 سال کی مسافت ہو، جہنم سے کتنا دور؟ جتنی 500 سال، یعنی 500 سال کے بعد جہنم میں دکھو دو، کتنے دور کھڑا کرنا. اور 500 سال کی مسافت کا مطلب سمجھے زمین سے آسمان اول ان 2 کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے. ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے. 7 آسمان میں 3500 سال کے بعد آدمی عرش پر پہنچ سکتا ہے. کتنی مسافت ہے حدیث میں. تو کیا فرمایا کتنے دور کھڑا کرنا ہے ان کو؟ بس جہنم سے کھڑا کیا. لو آ رہی تھی زبردست تپش لپٹ جہنم کی آگ کی، منہ بالکل خشک ہو گیا. کتنا خشک
کہ وہ پانی پانی کر رہا تھا. انہوں نے کہا ایک گلاس پانی دے دو اللہ کے واسطے. ایک آدمی آیا, فرشتہ تھا آدمی کی صورت, کہ یہ لاؤ جلدی. لیکن ایسے ہی نہیں ملے گا, اس کی قیمت چکا. اب آپ بتلاؤ ہم روزانہ کتنے گلاس پانی پیتے, کبھی قیمت چکائی؟ اللہ نے کبھی قیمت مانگی؟ کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں اللہ. ارے پانی تو کیا, بہترین شربت پلاتے ہیں, بہترین دودھ کا شربت پلاتے ہیں, فروٹ کا شربت پلاتے ہیں اللہ. آج کل تو کتنی سہولت ہے, اب تو تیار فروٹ جوس ملتا ہے. یا اللہ کتنی بڑی نعمت, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم اب تو محنت بھی نہیں کریں, بس تیار جوس. یہ سب پانی عام طور پر جو ہوتا ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے, تو یہ سب کتنی بڑی نعمت. ایک ایک نعمت کو آدمی سوچے نا, اللہ کا مقرب بنتا جائے, اللہ کا قرب آئے, اللہ کی محبت آئے, اللہ کی نسبت پیدا ہو. اسی سے اللہ کی نسبت پیدا ہوگی, محبت اسی سے پیدا ہوتی ہے. یاد رکھنا, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے اور اس پر شکر کرو. ایک ایک پانی کا گلاس ایسے ہی مت پیو اور اس کو ایسے ہی ضائع مت کرو, گراؤ مت. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ. تو کیا فرمایا, ایک گلاس پانی کا دے دو. کہا ایسے ہی تھوڑی قیمت دینی پڑے گی بھائی, جو قیمت لینا ہو لے لو میرے پاس سے. لیکن اس ایک گلاس کی قیمت 500 سال کی عبادت واحد اللہ کے لیے جس نے کی ہو تبھی یہ گلاس ملے گا. تو اس نے کہا میرے پاس تو سوائے اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے یوں کہا ہاں میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے, وہ میرا آپ کو دے دی, لاؤ ایک گلاس پانی دے دو. گلاس پانی پی لیا, اب تو خالی ہو چکا. فرشتے سے کہا جلدی سے اب بلا لاؤ, اب پیاسے مت رکھو ان کو, کیونکہ عبادت کا ثواب مل گیا ان کو, قیمت مل چکی, اب واپس لاؤں گے. اللہ ان کو پوچھے گا آؤ ادھر آؤ دیکھو, چلو میں نے اتنی زندگی دی تھی اس کا کیا آپ نے شکر ادا کیا؟ آپ کے لیے روزانہ ایک انار تھا, ایک انار میں نے مقرر کر رکھا تھا, اس میں کتنے دانے, ہر دانے کا حساب لاؤ, کتنا پانی میں نے ایک ایک گھونٹ کا حساب لاؤ. وہ رونے لگا, اور اللہ مجھے معاف فرما دے, اب مجھے سمجھ میں آ گیا واقعی اگر تیرے فضل کے بغیر کوئی آپ کی جنت سے داخل نہیں ہو سکتا, تو مجھے معاف فرما دے. مجھے جو وسوسہ آیا, جو خیال آیا, میری اس کو پکڑ مت فرما, اپنے فضل سے اپنے رحم سے جنت میں داخل فرما دے. تب جا کے اللہ فرمائے گا دکھانے کوئی آدمی اپنے عمل سے نہیں جاتا, لیکن جاؤ آپ نے زندگی میں عمل کیا نا, اس بنا پر میں آپ کے ساتھ فضل کا معاملہ کرتا ہوں, اس لیے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور واقعات اس نے عمل ہی نہ کیا ہوتا تو فضل ہوتا, ایسا معاملہ ہوتا. کیسے یہ محبت کے معاملے ہیں, سب ایسا معاملہ بھی نہ ہوتا, سب سے ان کو تو دھکیل دیا گیا ہوتا کہ جاؤ جہنم میں پھینک دو. تو ایمان کے ساتھ صرف ایمان نہیں, عمل صالح بھی ہونا چاہیے, محبت میں شامل حال ہوگا. اور یاد رکھنا جب ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا تو پھر بعد میں کیا پوچھنا, اس کی زندگی اطمینان قلبی والی, کسی کو بولتے ہیں انشراح والی, کسی کو بولتے ہیں پھر بعد میں شریعت طبیعت بن جاتی ہے کہ جب تک نماز نہ پڑھے وہاں تک چین نہیں پڑتا, روزہ نہ رکھے اس کو چین نہیں پڑتا, جب تک ہمارے ذمہ کسی کا حق آتا ہے وہ حق ادا نہ کرے وہاں تک اس کو نیند نہیں آتی. یہ حالت ہو جاتی ہے. سب ایمان اور عمل صالح کے بعد, صرف ایمان سے نہیں ہوتی, یاد رکھنا. ورنہ آج دنیا میں ایمان والے بہت ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, لوگوں کا مال لاکھوں روپے ہزاروں روپے اپنے جیب میں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کتنی زمینیں دبا کے بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ سب کون ہے؟ ایمان والے, عمل والے نہیں. ایمان والے میں کہتا ہوں کتنے ایمان والے ہیں جو زنا میں, بدنظری میں, حرام کمانے میں, لوگوں کو ستانے میں سب مبتلا ہے. ایمان والے, عمل صالح والے نہیں. تو ایمان اور عمل صالح دو ساتھ میں بیان فرمایا. تو پھر بعد میں ایسی کیفیت پیدا ہوگی, پھر یقین ایسا پیدا ہوگا ارے میں کسی کا حق دے دوں گا تو انشاءاللہ مجھے اللہ 10 گنا دے گا. ایک حرام کا دروازہ کوئی بند کرتا ہے, اللہ اس کے لیے 10 حلال کے دروازے کھول دیتا ہے. روایتوں میں ہمارے ذمہ اگر کسی کا حق ہو وہ حرام کا ہے, اگر دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 دروازے کھول دے گا.
لیکن یقین نہیں، میں کہتا ہوں یقین نہیں، یقین آ جا رہا اس کے بعد، ہاں یقین آئے گا تو مرنے کے بعد 100% یقین آ جائے گا۔ قرآن میں دوسری سورت میں فرمایا لَتَرَوْنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یقین آ جائے گا ایک دم سے، لیکن اس وقت کا یقین کے ساتھ ابھی یقین کر لو۔ اسی لیے زندگی کی قسم کھائی کہ زندگی کے معاملے مت سمجھو، ابھی یقین کر لو۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں لازم ضروری۔ اس سے کیا ہوگا میں نے سمجھا دیا کہ اطمینان، واقعیتاً اطمینان جو ایمان والا ہوگا وہ اطمینان والا ہوگا۔ کیسا اطمینان والا؟ اب اس کو میں سمجھا دوں مختصر، بڑی تفصیل ہے۔ جیسے کہ صحابہ کا ایمان تھا اطمینان والا۔ کیسا تھا صحابہ کا ایمان اطمینان والا؟ ذرہ برابر ان کو گناہ کا وسوسہ آتا، بے چین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، اس کو بولتے ہیں اطمینان۔ آپ نے بارہا حدیثوں میں سنا ہوگا، تعلیم میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے، چیخنے لگے، یوں کہا حنظلہ منافق ہو چکا۔ راستے میں حضرت ابو بکر ملے، پوچھا بھائی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یوں کہا، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو ایسا لگتا ہے جنت جہنم ہمارے سامنے ہے، اور گھر جاتے تو بات بچوں میں ہم لگ جاتے ہیں، یہ تو نفاق ہوا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ بھی میری حالت ہے، تو میں بھی منافق بن چکا۔ دونوں رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں، دیکھو وسوسہ خیال آیا، اس لیے رو رہے چلا رہے ہیں، اور ہمیں وسوسہ تو نہیں بلکہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس پر بھی کبھی رونا نہیں آتا۔ نمازیں بہت ہو رہی ہے، کبھی نہیں رویا۔ نماز فوت ہوئی، کسی سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دعا کریں میری نماز فوت ہو گئی، اللہ مجھے آئندہ توفیق دے۔ ہاں ₹1,00,000 چلے گئے بھائی دعا کرو میرے ₹1,00,000 مل جائے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ نماز کے مقابلے میں ₹1,00,000 کی قیمت ہے۔ حالانکہ ایک نماز کا مقابلہ حدیث میں 2 رکعت نفل نماز، 2 فرض کی بات نہیں، 2 رکعت نفل نماز، دنیا وما فیہا، پوری دنیا سونے سے بھر جاوے، اس کا بھی مقابلہ 2 رکعت کا نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا وما فیہا، نفل 2 رکعت، تو فرض چھوٹے گا، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں۔ کبھی اس کے لیے ہم نے دعا کی درخواست نہیں کی، بھائی دعا کرو میری نماز چھوٹ گئی، میری تکبیر بہت ہو گئی، مجھ سے جھوٹ بول دیا گیا، آج تک میرے بلانے کا حق جما لیا، مجھے پتا ہی نہیں تھا، تو آج تک میرا ہوا کیا ہوگا اللہ کے یہاں؟ آپ دعا کر دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایسی تو کبھی کوئی دعا کی درخواست نہیں کرتا۔ یہ بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے، ہاں وہ بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں صرف ظاہر کی قیمت ہے، روحانیت، ایمانیت اور باطن کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، حالانکہ سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ روحانیت، باطنی کی اور اسی طرح ایمان کی۔ ہاں تو صحابہ کیا ذرہ برابر وسوسہ پیدا ہوتا، بے چین ہو جاتے، روتے چلاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، یا رسول اللہ یہ حالت ہے میری، تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کوئی حالت کی بات نہیں، اے میرے صحابہ ذالک صریح الایمان، یہ ہے ایمان کی علامت ہے کہ بے چینی ہو، وسوسہ پیدا ہو تو آدمی بے چین ہو جاوے، اس کو بولتے ہیں ایمان کی علامت۔ چلو بتلاؤ ہم سے گناہ ہوا، میں وسوسے کی بات نہیں کرتا، گناہ ہوا، گناہ پر بے چین ہوئے بلکہ خوشی ہوتی ہے، سنیما اچھا دیکھ لیا کیا مزہ آیا، دوسرے شادی کو بھی کہیں گے ذرا دیکھ تو لے کتنا مزہ آتا ہے، گناہ پر خوش، بے چینی کی بات تو دور بلکہ خوش، بلکہ دوسروں کو دعوت دے دیا گناہ کی، حالانکہ اس امت کو گناہ کی دعوت کے لیے نہیں پیدا کیا۔ کیسی حالت ہے ہماری بولو تو، اور پھر بھی یوں کہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، اب تو سوچنے کی بات ہے نا۔ ذالک صریح الایمان، اس کو بولتے سریما، یہی ایمان کی علامت ہے۔ لیکن یہ ایمان کی علامت کب پیدا ہوگی؟ جبکہ ایمان ہو، عمل صالح ہو، یہ 2 چیزیں جب پیدا ہو جائے گی تب جا کے اس طرح کا ایمان ہوگا۔ اس کو بولتے اطمینان۔ ورنہ اگر ایک بات سنو آپ، میں بیچ میں کہہ دوں، ہماری غلط فہمی، ہمیں بعض مرتبہ وساوس بہت آتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ وساوس کا آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ نہیں، وساوس آنا ایمان کی علامت نہیں۔ اگر وساوس آنا ایمان کی علامت ہوتا تو پھر بعد میں صحابہ کو بہت زیادہ وساوس آتے نہیں، وسوسے پر بے چین ہو جانا یہ ہے ایمان کی علامت۔ یہ لفظ یاد رکھنا، بہت بھول کرتے ہیں لوگ،
وسوسے پر بے چین ہو جانا. اور آج کل تو وسوسہ تو کیا باقاعدہ آدمی جب تنہائی میں بیٹھتا ہے باقاعدہ تصور کرتا ہے گناہوں کا. ایک تو خود بخود وسوسہ آ رہے خیال آ رہے اور ایک تو باقاعدہ بیٹھتا ہے جب سوتا ہے آدمی تو تصورات کرتا ہے پورے دن کا اور گناہوں کا. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ کیا گناہ سب جانتے. آدمی جب سوتا ہے جلدی نیند نہیں آتی وہی خیالات میں سب تصورات میں. پورے دن نہ معلوم کیا کیا ہم نے مناظر دیکھے ٹی وی میں فون میں اخباروں میں ظاہر بازاروں میں رستوں میں وہی سب آتے ہیں پھر اور اسی تصور میں آدمی سوتا ہے لیکن کبھی بے چین نہیں ہوتا کہ یہ تصور گناہ ہے. یہ ہمارا حال. تو یہ وسوسہ تھوڑی ایمان کی علامت ہے, یہ تو رونے کی علامت ہے کہ اس طرح کیوں وسوسہ آتا ہے مجھے. تو صحابہ کو جو وسوسہ بے چینی کیوں ہوتی تھی نا تو اس بات پر جو وسوسہ پیدا کیوں ایسا وسوسہ پیدا ہوا کیا ایمان میں خرابی آ چکی اس بنا پر یہ تو سب باتیں ہوگی نا آمنوا وعملوا الصالحات تب یہ حالت پیدا ہوگی. اور یاد رکھنا جب یہ دو اصول آ چکے دیکھو چار باتیں ان دو باتوں میں سے چار باتوں میں سے دو باتیں جب آ جائے گی تو انشاءاللہ وہ خسارے سے بچ جائے گا. لیکن صرف دو باتیں کافی نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان دو باتوں سے تو آدمی کی اپنی اصلاح ہوتی ہے. آدمی نے اپنی مطلب کی زندگی بنا لی ایمان میں داخل ہوا اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد عمل صالح کیا اس سے کون بنا اس کی خود کی ذات بنی. لیکن اس کی خود کی ذات نہیں یہ امت تو اخرجت للناس اپنے لیے تھوڑی دوسروں کے لیے نکالے گئے. ارے جو آپ بنے نے اچھے دوسروں کو بھی اچھا بناؤ. کسی کو اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. حق بات کی وصیت کرو یعنی امر بالمعروف کرو دعوت و تبلیغ کرو صرف اپنے تک محدود مت رکھو اچھا ہونے کرو یعنی تم صرف اپنا ایمان مت بناؤ صرف اپنا عمل صالح نہیں بلکہ لوگوں کے ایمان کو بھی فکر کرو. یہ ہے قرآن میں وتواصوا بالحق یہ معنی ہے. سب سے بڑی جو ذمہ داری آدمی کے اوپر آتی ہے اپنی اصلاح کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اپنے گھر کی آتی ہے. گھر کے بعد پڑوس کی پھر بعد میں امت کی. چلو بتلاؤ آج کل واقعیت گھردہ آدمی بڑا جو ہوتا ہے وہ تو دیندار ہوتا ہے نمازی ہوتا ہے تلاوت کرتا ہے لیکن اس کی اولاد دیکھو کیسی ہے سنت کے خلاف سب کام نماز بھی نہیں لیکن کبھی فکر کی چلو بتلاؤ تو اس کی تب تو خسارے سے نہیں بچو گی. اللہ نے خسارے سے بچنے پر 4 شرطیں بیان کی ایمان بھی ہو عمل صالح بھی ہو اور اسی طرح امر بالمعروف بھی تب جا کے مکمل خسارے سے بچیں گے. یہ تو صرف 2 ہی شرطیں پیدا ہوئی. میں نے 4 اصول بیان کیے میں نے نہیں اللہ نے بیان فرمائے اس معمولی صورت کے اندر. تو بات دیندار ہے گھروں میں لیکن گھر کا ماحول دیکھو سب سنت کے خلاف. بچے نماز نہیں پڑھتے بچے دیکھو تو معلوم نہیں کیسے کیسے ان سے کام ہوتے ہیں لیکن والدین کی پیشانی کو شکن بھی نہیں پڑتا بل بھی نہیں آتا ان کے چہرے کے اوپر. تو یہ تو خسارے سے نہیں بچے گا وہ تو خسارے والا سمجھا جائے گا. قرآن میں یہ 4 شرطیں ہوگی پوری تبھی آدمی خسارے سے بچے گا. اگر اولاد کو نہیں کیا صحیح معنوں میں اس کی تربیت کل قیامت کے دن والدین سے پوچھو گی تم نے کیوں تربیت نہیں کی تو والدین کو جہنم میں ڈالا جائے گا اگر جو نیک کیوں نہ ہو. کیا ہوگا بولو تو اب. اور یاد رکھنا یہ تو میں نے آخرت کی بات کی بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خسارے والی دنیا عطا فرمائیں گے. کیسے کہ بے چینی ہوگی کوئی سکون نہیں ہوگا پریشانیاں ہوگی الجھنیں ہوگی مصیبت